أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت کا یہ تیسرا رکوع ہے جو جملہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے. ان 7 آیتوں کی جن کی ابھی تلاوت کی گئی، ابتدا ہو رہی ہے آیت نمبر 19 سے اور انتہا ہو رہی ہے آیت نمبر 25 پر. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ فرمایا، اور وہ ہے آخرت کی ناکامی. اور عجیب و غریب انداز میں کہ آخرت کی وہ ناکامی، وہ گھاٹا، وہ مصیبت جو انسان کے لیے بہت جان لیوا ثابت ہوگی، اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا میں وہ کون سا سبب ہے جس سبب کو اختیار کر لینے کی وجہ سے، جس سبب کے چمٹ جانے کی وجہ سے ایک انسان آخرت میں ہاتھ ملتا رہ جائے گا؟ تو آپ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ناکامی اور پھر اس کا سبب یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا تاکہ انسان آخرت کی کامیابی کے لیے تیاری کر لے. بالخصوص یہ آیتیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، مکہ مکرمہ کی مخالفتیں اور منکرین اسلام کا مذاق اڑانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف محاذ آرائی کرنا، جس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ آنے والے رکوع میں آئے گی، اور یہ سمجھنا کہ یہ جوانی کا ایک جوش ہے، ولولہ ہے، دھیرے دھیرے ٹھنڈا پڑ جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ان سرگرمیوں پر، ان کی ان حرکتوں پر سرزنش فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے روک لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
اس دین کی دعوت کو ٹھکراؤ گے، اس کی مخالفت کرو گے، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو گے، تو پھر یاد رکھو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو حشر قوم عاد کا ہوا، قوم سمود کا ہوا، جن کے درمیان اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بہت سمجھایا، عرصے دراز تک سمجھایا، لیکن فاما عاد فاستكبروا فی الارض، وہ اتراتے رہے، غرور کرتے رہے اور اللہ کے اس رسول کا انکار کرتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ ان کی مہلت ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فیصلہ بھیجا، جن کا عالم یہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوتاً، طاقت کے اعتبار سے ہم سے زیادہ کون آگے بڑھا ہوا ہے، کس کے اندر ہم سے زیادہ طاقت ہے۔ وہ جو ساری دنیا کے لشکروں کو للکارتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لشکر کے سامنے ایسے کمزور ثابت ہوئے کہ ان کی لاشوں کے چیتھڑے اڑ گئے، گردنیں الگ ہو گئی۔ ایک آندھی کا آنا تھا ہفتے بھر کے لیے، جس آندھی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، خیر سے محرومی کا زمانہ ثابت ہوا، منحوس دن ثابت ہوئے ان کے لیے جس زمانے میں یہ آندھی چلی، جس کے بارے میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سخر علیہم 7 لیال و8 ایام، 7 رات اور 8 دن کا یہ عذاب تھا جس میں یہ قوم تباہ ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس قوم میں سے جو لوگ بچے صرف وہی تھے جو حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، اور انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اور پھر شمال میں سورۃ الاحقاف میں انشاءاللہ تفصیل آئے گی کہ یہ قوم یمن میں آباد تھی، اور یمن سے یہ ہجرتیں ہوئی نارتھ کی طرف، تو اوپر چڑھتے ہوئے شمال کی طرف سفر کرتے ہوئے مدینہ منورہ کے اوپر سے، اس زمانے میں مدینہ منورہ کا وجود نہیں تھا، ہو سکتا کوئی چھوٹی سی بستی رہی ہو، تو مدینہ منورہ سے آگے بڑھتے ہوئے جس کو آج دیار صالح کہتے ہیں، انہوں نے پتھروں کو تراشنا شروع کیا تو یہ ملک شام تک چلے گئے جس کو پیٹرا کہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے 500-600 کلومیٹر کا ایک رقبہ ہے جس میں پتھروں کو تراشتے چلے گئے، مکانات بناتے چلے گئے، مغرور ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے پرکھوں پر، ہمارے بڑوں پر، پچھلی نسل پر جو عذاب آیا تھا وہ آندھی کا تھا، اور اب ہم نے پتھروں کے اندر گھر بنا لیا، اگر آندھی چلے گی تو نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن انہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو آندھی کا مجبور سمجھا کہ وہ ہمیشہ آندھی ہی لے کر آئے گا، اس بار آندھی نہیں آئی۔ جب انہوں نے شرک کرنا شروع کیا اور اللہ کے دین سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام پیغام دعوت دیتے رہے، مستقل سمجھاتے رہے، اور پھر معجزات کا مطالبہ، معجزے کا مظاہرہ، یہ سب کچھ ہو جانے کے باوجود جب انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا انکار کیا اور اللہ کی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، تو پھر اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو عذاب آیا وہ عذاب کیسا تھا؟ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ، چنگھاڑ تھی، زبردست آواز تھی، سینوں کو پھاڑ دینے والی چنگھاڑ تھی، اور اس چنگھاڑ کی وجہ سے پہاڑ تھر تھر کانپ رہے تھے، زلزلہ تھا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ نافرمان قوم ختم کر دی گئی، روح زمین سے مٹا دی گئی، اور ان کے نشانات اور کھنڈر اور ملبات اور اس کے ساتھ ساتھ پتھروں میں تراشے ہوئے مکانات آج بھی دیدہ عبرت ہے کہ جو ان کو دیکھتا ہے تو اندازہ لگاتا ہے کہ وہ کتنے طاقتور تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پتھر کو ان کے لیے موم کر دیا تھا، کاٹ کاٹ کے اس میں بڑے بڑے گھر بناتے تھے، لیکن
ان کے اس فن نے، ان کی اس انجینئرنگ نے، ان کی اس مہارت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ اللہ کے عذاب کے شکار ہو گئے۔ فرمایا کہ اے رسول، اے نبی، آپ کہہ دیجئے فَإِنْ عَرَضُوا، اگر یہ پہلو تہی کریں گے، اللہ کے دین کی مخالفت کریں گے اور نبیوں اور رسولوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو پچھلی قوموں نے کیا، تو ان پر بھی عذاب آئے گا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا شکار ہونا پڑے گا۔ اور اگر دنیا سے یہ بچ کر محفوظ گزر بھی گئے تو یاد رکھو یہ قیامت کے دن تو نہیں بچ سکیں گے۔ یہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، جس دن اللہ کے ان دشمنوں کو ہاک کر جمع کر دیا جائے گا آگ کی طرف، جہنم کی جانب۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور یوزعون کے دو طرح سے ترجمے کیے گئے ہیں۔ وضع کے معنی بانٹنے کے بھی ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ کرنا، اور وضع کے معنی تھامنے کے بھی ہوتے ہیں، روکنا۔ ذرا ذہن میں ایک منظر کو اجاگر کریں کہ ایک چرواہا بکریوں کو ہانکتے ہوئے وہ وہاں لے آتا ہے جہاں ان کو ٹھہرانا ہے، جہاں رات گزارنا ہے، تو کس طرح وہ تھام لیتا ہے، روک لیتا ہے، چاروں طرف سے اپنی لاٹھی گھما گھما کے ان کو نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کسی جانب بڑھنے نہیں دیتا، ایک موقف پر، ایک رکنے کے مقام پر روک لیتا ہے۔ اس کیفیت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا یوزعون، کہ ہانک کے ان مجرموں کو لایا جائے گا، دھکے دے دے کے لایا جائے گا، اور پھر میدان حشر میں ان کو جمع کر دیا جائے گا، اور چاروں طرف سے گھیر کر ان کو بیچ میں روک لیا جائے گا۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، اور ایک ترجمہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ وضع کے معنی ڈسٹریبیوٹ کرنا، تقسیم کرنا، اور تقسیم کرنے کا مفہوم بھی تقریباً وہی ہے، بس ایک تھوڑا سا اس میں ایک کیفیت کا اندازہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیفیت یہ ہے کہ ان کو ان کے گناہوں اور ان کے جرائم کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میدان حشر میں جب پہنچے گے بندے تو اندازہ ہوگا کہ جہنم کی 7 بڑی پھاٹک ہے، بڑے باب داخلے، لہا 7 ابواب ارشاد فرمایا، اور پھر ان 7 دروازوں کی بنیاد پر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں سے کہا جائے گا علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، اور علیحدہ علیحدہ کرنے کے بعد سے عالم یہ ہوگا کہ گناہ تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جس گناہ کے وہ زیادہ عادی ہوں گے، جس گناہ کے وہ زیادہ خوگر ہوں گے، اس گناہوں کی بنیاد پر ان کو الگ الگ گروپ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو یہ زانیوں کا گروپ ہوگا، یہ شرابیوں کا گروپ ہوگا، یہ حرام کھانے والے کا گروپ ہوگا، یہ ظالموں کا گروپ ہوگا، یہ بندوں کے حقوق طرف کرنے والوں کا گروپ ہوگا، اور اس کے بالکل برعکس، اس کے جسٹ اپوزٹ نیک لوگوں کا بھی عالم یہی ہوگا کہ نیکیوں میں جو ممتاز ہیں، کہ کوئی زہد میں ممتاز، کوئی عبادتوں میں، کوئی خدمت خلق میں، کوئی روزوں میں، کوئی صدقات میں، تو الگ الگ گروپ ہوں گے۔ روایتوں میں آتا ہے، قرآن مجید میں جہنم کے 7 دروازوں کا تو صراحت کے ساتھ تذکرہ ہے، لیکن جنت کے دروازوں میں کتنے ہوں گے اس کا تذکرہ نہیں۔ بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ جہنم کے 7 دروازوں کے مقابلے میں جنت کے 8 دروازے ہوں گے۔ اللہ کی رحمت چونکہ اللہ کے عذاب پر غالب رہتی ہے، تو یہ روزے داروں کا دروازہ ہوگا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا، یہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے والوں کا، یہ کثرت سے نوافل تہجد پڑھنے والوں کا، ایسے ہی الگ الگ دروازے ہوں گے۔ اور اپنے رمضان کے موقع پر یہ حدیث بارہا سنی ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے داروں کا ایک خاص دروازہ ہوگا جس کو باب الریان کہتے ہیں، اور اس سے روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور 8 دروازے ہیں جس سے جنتی منتقل ہو رہے ہوں گے، جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اپنی اپنی صفات کی بنیاد پر۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، کوئی اللہ کا بندہ ایسا بھی ہوگا جو 8 دروازوں سے داخل ہونے کے قابل ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں، انہی میں سے تم ہو، کہ تم 8 دروازوں میں سے داخل ہونے کے قابل ہو گے۔ تو یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو بھی ان کے گناہوں کی بنیاد پر بانٹ دے گا۔ یوزعون،
اور اللہ تعالیٰ جنتیوں کو بھی متقیوں کو بھی ان کی نیکیوں کی بنیاد پر ممتاز کر دے گا. یہ میدان حشر کا ایک منظر ہوگا. آپ ذہن میں رکھیں کہ حضرت اکرمہ جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان للقیامت مواقف، یاد رکھو قیامت کے دن بہت سے مواقع ہوں گے، الگ الگ موقف ہوں گے، الگ الگ مرحلے ہوں گے. کسی مرحلے میں یہ ہوگا، کسی مرحلے میں وہ ہوگا. لہذا یہ ساری چیزیں جو آتی ہیں تو یہ کسی مرحلے کا تذکرہ ہوتا ہے، دیگر مرحلوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. تو ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ پورے جہنمیوں کو ہکا کر جمع کر دیا جائے گا، لا کھڑا کر دیا جائے گا، اور وہ چاروں طرف سے روک بھی لیے جائیں گے، گھیر بھی لیے جائیں گے، اور ان کو گروپس میں تقسیم بھی کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد سے دھیرے دھیرے اب وہ حساب کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. یہ دوسرا مرحلہ شروع ہوگا. جب دوسرا مرحلہ شروع ہوگا تو یعنی آج کے تذکرے کے مطابق دوسرا، ورنہ اس سے پہلے بھی کئی مرحلے گزر چکے ہوں گے. اور ان مرحلوں میں مثلا جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے، آنکھ ملتے ہوئے وہ اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے، تو پھر ایک مرحلہ یہ ہوگا نام اعمال اڑ اڑ کر آئیں گے، دائیں سے آئیں گے، بائیں سے آئیں گے. نیک لوگوں کے لیے دائیں سے آئیں گے اور برے لوگوں کے لیے بائیں سے آئیں گے. پھر دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے شرم کے اتنے شرمسار ہو جائیں گے، چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور جنتیوں کے چہرے چمک پڑیں گے. کئی مرحلے ہیں. ان مرحلوں میں ایک مرحلہ یہ ہوگا کہ حساب کے لیے وہ آگے بڑھائے جا رہے ہوں گے. اور جب حساب کے لیے آگے بڑھائے جا رہے ہوں گے، حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ وہ اب حساب کے لیے جب پہنچ جائیں گے تو پھر ایک موقع یہ آئے گا، شہید علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، گواہی دے گا ان کے لیے خود ان کا اپنا جسم، ان کے جسم کے اعضاء گواہی دینے لگیں گے. شہید علیہم سمعہم، ان کی سماعت، سننے کی صلاحیت، وابصارہم، ان کی نگاہیں، وجلودہم، اور ان کی جلدیں، اسکن، بما کانوا یعملون، جو کچھ وہ کر آئے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت فرمائی کہ جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کے دربار میں گواہی دے گا. اور وہ مارے حیرت کے کہیں گے، وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، وہ اپنی جلد سے، اپنے چمڑے سے، اپنی سکین سے کہیں گے، لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، میرے خلاف تم نے کیوں گواہی دی. جلد کہے گی، انسان کا چمڑا کہے گا، قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آج اس نے مجھے قوت گویائی دے دی، کل جس نے تیری زبان کو قوت گویائی دی تھی. دنیا میں جیسے زبانیں بولتی تھی، ہر مخلوق بولتی تھی، ہر چیز بولتی تھی، اسی طرح آج اس نے ہمارے اندر سے آواز نکلنے کی، گواہی دینے کی صلاحیت پیدا کر دی. اور وہ خلقکم اول مرہ، یہ وہی ذات ہے جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، بڑا معصوم سا، گناہوں سے پاک، لیکن تم نے پھر اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کر دیا. اور اس کے بعد پھر آج یہ گواہی کا مسئلہ آیا، تو پھر ہم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں سچ بولنا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم کو بتا دیا تھا لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. اسی نے پیدا کیا، اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، لیکن تم نے اس آخرت کی حقیقت کو فراموش کر دیا تھا، بھلا دیا تھا. سورہ یاسین میں بھی اس مفہوم کی آیت گزر چکی ہے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، اور پھر ہاتھوں اور پیروں سے گواہی لی جائے گی. اور اس موقع پہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ وضاحت رکھی تھی کہ دراصل ہمارا اپنا جو جسم ہے، پورا کا پورا جسم، جس کے آج ہم مالک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی غلط فہمی یہی ملکیت کی انسان کو مار ڈالتی ہے کہ ہم آج سمجھتے ہیں دنیا کے مالک ہے، جائیداد کے مالک ہے، دکان کے مالک ہے، زمین کے مالک ہے، اور ایسے ہی ہم سمجھتے ہیں میرا اپنا ہاتھ ہے، میرے اپنے پیر ہے، میری اپنی آنکھیں، ہم مالک ہے. حالانکہ یہ ملکیت بہت عارضی ہے. ہم مالک نہیں ہیں، ہم انچارج ہے. مالک اللہ تعالیٰ ہے، حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے. لہذا اب میرا ہاتھ میرا نہیں ہے، میرا پیر میرا نہیں ہے، میری نگاہیں میری نہیں ہے. اب اللہ نے مجھے انچارج بنا دیا.
ایک بڑے آفیسر وہ اپنے آفس میں پہنچ گئے، ابھی انچارج بنے ہوئے ہیں، تو وہ ٹیبل کے بھی مالک سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو، اور وہ ٹیلی فون کے بھی مالک سمجھ رہے ہیں، چیئرز کے بھی مالک، آفس میں جتنا انفراسٹرکچر اور سامان ہے سب کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ملازمین ہیں ان کے ہاتھ کے نیچے ماتحتین ہیں، ان پر بھی وہ اپنا آرڈر چلا رہے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں میں مالک ہوں۔ غلط سلط کام، اب کرپشن کر رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی میعاد ختم ہو گئی، ان کا عہدہ ان سے لے لیا گیا۔ وہی پیون جو ان کو پیسے لا کے ان کی جیب میں رکھا کرتا تھا، وہی سیکریٹری جو ان کو غلط کاموں کے مشورے دیتا تھا، وہ سارا کا سارا اسٹاف کے خلاف گواہی دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ چند دنوں کے لیے وہ انچارج تھے، مالک تو اصل حکومت تھی۔ اب حکومت جب پوچھ رہی ہے یہ بتاؤ 5 سالہ مدت میں 3 سالہ مدت میں اس عہدیدار نے اس آفیسر نے کیا کیا کیا، سارے ماتحتین پوری رپورٹ پیش کر دیتے ہیں، یہ کیا انہوں نے، یہ اب ڈر خوف نہیں، اب تو اڑے ہو، اب ان کا چارج لے لیا گیا، لہٰذا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ بالکل ایسے ہی بیانی ہماری کیفیت ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ چارج لے لے گا، ہاتھ میرا نہیں رہے گا، آنکھ میری نہیں رہے گی، پیر میرا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے ہاتھ تو گواہی دے، اے پیر تو گواہی دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اور مسلم شریف میں زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان حشر میں جب لوگ جمع ہوں گے تو ایک منافق جو دنیا میں بڑا چرب زبان تھا، بہت بولتا تھا، وہ عادی قیامت میں بھی بہت بولنے کی کوشش کرے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کرے گا کہ پروردگار آپ نے تو اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے، ظلم سے آپ نے ہم سب کو ایک طرح سے حفاظت دے دی ہے، آپ نے ظلم سے ہم کو محفوظ فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ہاں آج کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ یہ فرشتے تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا، آپ کے نمائندے ہیں، لہذا ان کی گواہی میرے سلسلے میں آپ کیسے قبول کریں گے؟ یہ کرامن کاتبین جو لکھ کر لائے ہیں وہ تو آپ کے نمائندے ہیں، آپ کے گواہ ہیں، اور میرے خلاف ان کی گواہی کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کے منہ پہ مہر لگاؤ، ان کے منہ پہ مہر لگاؤ۔ منہ پہ مہر لگانے کے بعد ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، اور ایک روایت میں ہے سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا بدمستی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور وہ جب گواہیاں دے چکے ہوں گے ہاتھوں، پیروں اور آنکھوں اور آرگنز کی، تو اس کے بعد وہ شخص کہے گا کہ تباہ ہو جا تو، تیرے آرام کے لیے تو دنیا میں یہ سب کچھ کرتا تھا، میں اس جسم ہی کی راحت کے لیے تو یہ سارے گناہ کرتا تھا، آج تم خود میرے خلاف بول رہے ہو، میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ لہذا یہ اعضاء یہ کہیں گے اللہ کے دربار میں، یہ جوارح، یہ جسم کے مختلف حصے یہ کہیں گے ہاں اب جب تو گناہ کرتا تھا ہم مجبور تھے، ہم سے تو حرام چیز پکڑتا تھا، حرام کام کی طرف مجھ سے تو آگے بڑھتا تھا، اور پھر نگاہیں کہیں گی کہ غلط چیزیں دیکھنے کے لیے تو مجھے استعمال کرتا تھا، کان اور سماعت کہے گی کہ غلط باتیں سننے کے لیے تو مجھے استعمال کرتا تھا، لیکن اس دنیا میں تو مالک تھا، آج ہم مجبور نہیں، آج تو مالک نہیں، آج مالک حقیقی ہم سے گواہی دے رہا ہے۔ لہذا قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ کہہ پڑیں گے وہ اور کہیں گے کہ ہم نے قوت گویائی اور بولنے کی صلاحیت ہمیں اسی ذات نے دی جس ذات نے کل تجھ کو دی تھی، تو بولتا تھا، ہر چیز بولتی تھی اور ہر فرد بولتا تھا، آج ہم بول رہے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جسم کے اعضاء گواہی دیتے ہیں، کیسے گواہی دیتے ہیں کہ ایک صاحب یہ انکار کرے میں ڈرنک نہیں کیا ہوا ہوں، بالکل صحیح ہوں، چلا رہا ہوں کار، تو ایک آلہ منہ کے قریب لایا جاتا ہے تو منہ گواہی دیتا ہے کہ یہ پیے ہوئے ہیں، پھر پولیس والے پکڑتے ہیں، چالان کرتے ہیں، کار پہ سے آپ کو اتارتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر آپ جانتے ہیں کہ باس پلیئر ڈرگس لیتے ہیں اور کھیل کے میدان میں اتر جاتے ہیں، اور ان کی برق رفتاری کو دیکھ کر اور ان کی کھیل میں
غیر معمولی تیزی کو سرعت کو دیکھ کر پھر ان کا معائنہ ہوتا ہے، ان کی جلد کا معائنہ، ان کے خون کا معائنہ، ان کے تھوک کا معائنہ۔ تھوک گواہی دیتا ہے، خون گواہی دیتا ہے، روا گواہی دیتا ہے کہ ڈرگ لیا ہوا ہے، اور اس کو پھر نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اعضاء گواہی دیتے ہیں، اس دنیا میں دے رہے ہیں، تو جب آخرت کا معاملہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اعضاء کیسے گواہی نہیں دے گے؟ آپ سوچئے، جسم کا روا گواہی دے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، اور تم اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے لوگوں کی نگاہوں سے۔ سطر کے معنی آپ جانتے ہیں نا، پوشیدگی کو کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ تمہاری سماعت اور تمہاری نگاہیں اور تمہارا چمڑا، اسکن، جلد، یہ تو گواہی نہیں دے گی، یہ تو نہیں دیکھ رہی ہے، یہ تو بولنے والی چیز نہیں ہے، لہذا انسانوں کی نگاہوں سے تو چھپ کر، لیکن اپنے جسم سے تو چھپ نہیں سکتے تھے، اپنے جسم کے ساتھ تم گناہ کرتے تھے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا، اور تم یہ سمجھتے تھے، غلط گمان تھا تمہارا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اندھیروں میں، تاریکیوں میں، تنہائیوں میں، چھپ کر، اکیلے میں، لہذا یہ سمجھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، یہ سمجھ رہے ہو تمہارا جسم تمہارے خلاف نہیں، لہذا اپنے اس جسم کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے اپنے آپ کو پوشیدہ سمجھ کر گناہ کرتے تھے۔ لیکن وَذَلِكُمْ ظَنَّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہی وہ بدگمانی ہے جو تم نے اپنے رب کے سلسلے میں کر رکھی تھی، یہی بدگمانی ارداکم، تم کو ہلاک کر دے گی، تباہ کر دے گی۔ ایک بندہ مومن کا ایمان ہوتا ہے، یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کی نگاہوں سے وہ پوشیدہ نہیں، لہذا تنہائیوں میں، لہذا اکیلے پن میں بھی وہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، تھراتا ہے، کانپتا، روتا، گھبراتا ہے، ہمیشہ اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے۔ یہ اس کا ایمان ہوتا ہے، یہ اس کا یقین ہوتا ہے جو آخرت میں اس کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اور اس کے برخلاف ایک ایمان سے محروم شخص یہ سمجھتا ہے کہاں اندھیروں میں کوئی ہے دیکھنے والا، نہ حکومت کی نگاہوں میں، نہ کوئی ایجنسی کی نگاہوں میں، لہذا بدمست ہو کر گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے، اور یہی اس کی بدگمانی، یہی اس کی غلط فہمی اس کے لیے جان لیوا ہوتی ہے۔ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، تو تم نقصان میں رہنے والے بن جاؤ گے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تمہارے نقصان کا عالم یہ ہوگا کہ دنیا میں تم نے خوشیوں کے مول لینے کے لیے، اپنی سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے کنبے کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے، اپنے اعضاء کو سکون پہنچانے کے لیے یہ سارے گناہ کیے ہوں گے۔ جو موٹیویٹ ہے گناہ کرنے کا، حرام لینے کا، حرام غذا کھانے کا، حرام آمدنی کا، حرام کام کرنے کا، بدنگاہی کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان لطف اندوزی چاہتا ہے، اپنے آپ میں لطف لیتا ہے، اپنے گھر والوں کو راحت دلاتا ہے، لطف دلاتا ہے، انجوائے کرواتا ہے، اور اپنے فیملی ممبر سے آگے بڑھتا ہے، دوست احباب، حلقے احباب، اپنا سرکل، یہ سب کے لطف کے لیے، مزے کے لیے وہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ لہذا عالم یہ ہوگا فَأَصْبَحْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، وہ اس دن کنبے کو کھو دے گا، دوست احباب کو کھو دے گا، ساتھیوں کا گروہ، دوستوں کا گروہ جو گناہوں پر واہ واہ کرتا تھا، داد دیتا تھا اور داد عیش لٹایا کرتا تھا، وہ سارا کا سارا حلقہ، وہ گروہ ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور پھر آخری درجے کی بات یہ کہ اس کے ہاتھ پیر اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس کی نگاہیں اس کا ساتھ چھوڑ دے گی، اس کی سماعت اس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ وہ اتنا اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا، اتنا تنہا محسوس کرے گا کہ کبھی ایسی تنہائی اس نے محسوس نہ کی ہو۔ جن جن چیزوں کی لطف اندوزی کے لیے اس نے کیا تھا سب سے اس کو ہاتھ دھو لینا پڑے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ یہی وہ تمہاری بدگمانی ہے جس بدگمانی کی وجہ سے تم ہلاکت کے دامنے تک پہنچ گئے اور تم گھاٹے میں پڑے رہنے والے ہو گئے۔ ساری چیزوں کا سودا تمہارا وہ برباد ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے
کہ انا عند ظن عبدی، بندے کا جیسا گمان ہوتا ہے ویسے میں معاملہ کرتا ہوں. جب بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، جب بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ میرا مولا میرے اعمال پر مجھے جزا دے گا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. جب بندہ یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا ہے، جب بندہ یہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غافل ہے، جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کرتوتوں پر میری پکڑ نہیں کر سکتا، تو پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ بدلا دے گا. لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یقین کی کیفیت بہت صاف ستھری ہونی چاہیے، ٹھیک ٹھاک، کہ ہم ہمیشہ اللہ کی نگاہوں میں ہیں، کہیں اللہ کی نگاہوں سے بچ کر نہیں جا سکتے. اور اس کا علم اور اس کی نگاہیں اور اس کی معلومات وہ ہم کو گھیرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے. یہ احساس، یہ عقیدہ اور یہ یقین انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، غلط قدم اٹھانے سے روک دیتا ہے، برائیوں کی طرف بڑھنے سے روک دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یقین کا عالم یہ تھا کہ اللہ کی نگاہوں میں ہم ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. علیم خبیر جو اللہ کی صفتیں آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ تھا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے تشریف لے جاتے تو جب تک زمین سے قریب نہ پہنچ جاتے بے صبری بھی نہیں کرتے کہ اللہ کی نگاہوں میں ہر چیز ہے، بے حیائی بھی وہ دیکھے گا اور تنہائیوں میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھے گا. اور جب یہ یقین پیدا ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایک وقار پیدا ہو جاتا ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ لفظ استعمال کروں، ڈولا نہیں رہ جاتا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں بڑا متقی، عام لوگوں کے سامنے جب مجلس میں رہے اور جب بھیڑ میں رہے تو بڑا اچھا، بہت نیک، اور جب تنہائی ہو کوئی نہ ہو تو پھر اس کے بعد اپنی اصلیت پر آ جائے، گناہوں کا خوگر ہو جائے. یہ کیفیت بندے میں نہیں رہ جاتی ہے. جب یہ یقین ہو کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ ساتھ کے وہ دیکھ رہا ہے تو تنہائیوں میں بھی وہ نیک، عبادت کا پابند، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنے والا، برائیوں سے بچنے والا، باوقار قسم کا بندہ بن جاتا ہے. لہذا قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ انسان کے سارے اعضاء اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ، اور تم نہیں چھپا سکتے تھے اپنے آپ کو کہ تمہاری سماعت گواہی دے اور تمہاری نگاہیں گواہی دے، تمہارا چمڑا اور تمہاری جلد گواہی دے. لیکن وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا، اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے واقف نہیں ہے. مما تعملون، جو تم کر رہے ہو یہ تمہاری غلط فہمی تھی. اس غلط فہمی نے کیا کیا؟ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہی وہ بدگمانی تھی جو تم نے اپنے رب کے سلسلے میں کی تھی، اور رداکم، ہلاک کر دی، اس نے تم کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم گھاٹے میں رہنے والے ہو گئے، خسارہ ہو گیا، کھو دیا تم نے جسم کو، کھو دیا تم نے کنبے کو، کھو دیا تم نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو. اور عالم یہ ہے فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اگر صبر کرنا ہے تو آگ پر صبر کرنا ہے جو تمہارا ٹھکانہ ہے. فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، اور اگر اعتذار کرنا ہے، عذر پیش کرنا، معافی مانگنا ہے تو آج معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے. آج وقت نہیں ہے توبہ کرنے کا، ندامت کا اور اپنے گناہوں سے لوٹ پڑنے کا. آج وقت نہیں ہے. آج قصہ ختم ہو گیا. آج تو بس حساب کتاب کا وقت ہے، فیصلے کا وقت ہے. آج تو سارا حساب کتاب چکانے کا وقت ہے. آج تم ندامت کا، اظہار توبے کا، اور اپنے آپ پر عتاب کرتے ہوئے یہ کہنا کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ساری چیزوں کا وقت نہیں رہ گیا. چنانچہ ایک وقت آئے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندے چاہیں گے کہ وہ اعتذار کریں، عذر بیان کریں اور معافی مانگے، لیکن فواہم معتذرین، لیکن ان کے عذر کا اور ان کے عذر کے قبول کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، دنیا ہی میں ہے. یہ عذر کر لینا، معافی مانگ لینا، توبہ کر لینا، لوٹنا اور گناہوں سے نیکیوں کی طرف سفر کر لینا، یہ سب کچھ دنیا میں. دنیا ختم ہوئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. امتحان ہال سے آپ نکل گئے، ایگزامینیشن سینٹر سے، تو اس کے بعد آپ ایک نقطہ، ایک کامہ نہیں لگا سکتے، اب ختم ہو گیا کہ صاحب رزلٹ کا آپ انتظار کیجئے. لہذا ارشاد فرمایا اگر جمنا ہے تو آگ پہ جمو، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے.
اور اگر یہ چاہتے ہو یستعتبوا توبہ کرو تو یاد رکھو فما هم من المعتبین، آج کی توبہ قبول ہونے والی نہیں ہے، آج تو بس تم کو سزا بھگتنا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں مہلت دی ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو انسان کو کرنے کے مواقع دیے، انسان ان کا فائدہ اٹھائے، اور ان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اہم ترین چیز یہ ہے وہ یہ کہ اپنے ماحول کو تبدیل کرے۔ گناہوں کے ماحول میں انسان جب تک رہے گا تو لازمی بات ہے گناہ اس کے لیے آسان رہیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کر جائے گا، کر گزرے گا۔ اور اگر نیکیوں کے ماحول میں وہ رہے گا تو لازمی بات ہے نیکیاں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی، گناہ مشکل، اور نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات نیکی کرنا پڑے گا۔ ایسے نمازیوں کے ماحول میں جو نماز کے سلسلے میں سستی کرتے ہی نہیں ہیں، اب دعوت ہے، اذان ہو گئی، سب کے سب کھڑے ہو گئے تو کیا ایک شخص بیٹھا رہ جائے گا؟ لامحالہ دل میں سستی ہے تب بھی اٹھنا پڑے گا، وضو کرنا پڑے گا، ساتھیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اس کو کھڑے ہو جانا پڑے گا، نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہ ہے ماحول، اور یہ ہے ایک بہت بڑا سبب جس کی وجہ سے انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، ماحول۔ اور یہ ہے ایک بڑا سبب جس کی وجہ سے انسان نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اسی ماحول کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہنمیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی، لیکن اس کے برعکس بھی آپ سمجھ لیں، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، کہ دنیا میں یہ ہوا تھا ہم نے اس پر ایسے ساتھیوں کو مسلط کر دیا تھا۔ قرنا قرین کی جمع ہے۔ قرین کے معنی ہوتے ہیں ہم مزاج اور ہم عمر قسم کا ساتھی۔ عربی زبان میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں، یہ بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں اس لیے نہیں کہ عربی کی تنخواہ پاتا ہوں اور اس کو کھاتا پیتا ہوں، بلکہ اس لیے کہ یہ اللہ کے کلام کی زبان ہے، قرآن مجید کی زبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے کلام کو اس زبان میں منتقل کرنے کا تہیہ اور ارادہ فرمایا تو کچھ زبان کی خصوصیات رہی ہوگی نا، ذرا آپ سوچیے، بہت قیمتی قسم کا عطر ہے، بہت قیمتی، ایک تولہ مثلا وہ 70-80 ہزار کا، اور اس کو جو ہے ایسے پلاسٹک کے باٹل میں لے جا کے میں مانگوں تو عطر فروش نہیں دے گا۔ عطر فروش اس کے لیے خوبصورت سی، اچھی، بہترین، عمدہ سی شیشی وہ منتخب کرے گا اور اس میں اس عطر کو ڈالے گا۔ تو اللہ کا کلام اس سے بڑھ کر اور قیمتی چیز کیا ہوگی؟ اگر عربی زبان قیمتی نہ ہوتی، اہم نہ ہوتی تو اس سانچے میں اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو نہ ڈالا ہوتا۔ یہ زبان بڑی قیمتی، بڑی خوبصورت ہے، اس سے قریب ہونے کی کوشش کیجیے، معلومات کیجیے، سیکھیے اس کو، اور اس کے سیکھنے کا سفر آپ کرتے رہیے، تھوڑا تھوڑا صحیح، انشاءاللہ ایک منزل کو پہنچیں گے۔ عربی زبان میں ہر قسم کے دوست کے لیے الگ الگ لفظ ہے، کہیں ولیٌ ہے، کہیں خلیل ہے، کہیں صدیق ہے، کہیں زمیل ہے، اور کہیں قرین ہے۔ ہر لفظ کا اپنا مفہوم ہے، اور اگر آپ ان لفظوں کو سمجھ لیں نا تو قرآن مجید کو سمجھنے میں آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اولیاء اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کے کیا معنی ہیں؟ صدیق کے کیا معنی ہیں؟ إِذْ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ، صاحب کے کیا معنی ہیں؟ اور ایسے ہی قرین کے معنی کیا ہے؟ قرین جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اصل میں قرن کے معنی تو ہو جاتے ہیں جڑ جانا، چپک جانا، قریب ہو جانا، اور اسی سے متقارب السن اور متقارب المزاج کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اردو میں تو ایک ہی ترجمہ کر سکتے ہیں آپ دوست کا، اردو میں وہ الفاظ نہیں ہے، انگلش میں وہ الفاظ نہیں ہے، آپ فرینڈ ہی سے ترجمہ کر لیں گے، لیکن عربی کے اعتبار سے جو مفہوم ہے، جس کو شاعر نے کہا ہے نا، یہ کہا کہ دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، کوئی غم گسار ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا کہ ایسا دوست، شاعر کہہ رہا ہے دوست نہیں ہے جو مجھے واعظ کرتا ہو، نصیحت کرتا ہو، یہ کیا کر رہا ہے تو بلا وجہ سگریٹ کیوں پی رہا ہے، جو ٹوکتا ہے وہ تھوڑی دوست ہے کا، وہ دوست نہیں ہے۔ دوست کون سا ہے شاعر کی نگاہ میں؟ دوست وہ ہے جو میں بیڑی ہونٹوں پر رکھوں تو اس کو سلگا دے، میرا ساتھ دے، چارہ ساز ہو، کام بنانے والا ہو،
یہ اس کو شاید دوست مان رہا ہے، اسی کو دوست مان کے وہ شاید بھی جہنم میں جائے گا اور جہنم میں جانے کا وہ ماحول بنا رہا ہے۔ دوست وہ ہے، قرآن مجید کی اصطلاح میں آپ کا ہمدرد بہی خواہ ہوا ہے تو آپ کو گناہوں پر ٹوکے، برائیوں پر ٹوکے، آپ کو گناہوں میں آپ کے ساتھ کمپرومائز نہ کرے، لیکن عام طور پر ہماری جو کوتاہی ہوتی ہے آپ نگاہ ڈال لیجیے، عام طور پر ہم سے جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم زیادہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہماری غلطیوں پر بھی ہمارا ساتھ دیتا رہتا ہے، اس کو ہم مزاج، یہ ہے قریب جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ آپ کا ہم مزاج اور آپ کے مزاج میں جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کے ساتھ رہنے والا، اس کو ہم حلقے احباب بنا لیتے ہیں، ان کو قریب کر لیتے ہیں اور یہ پھر ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن جاتے ہیں، تباہی ہے، یہ ہماری بربادی کا سبب ہے۔ یہ صحبتیں ہمارے لیے جہنم جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا قیدنا لهم قرنا فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ماضی کو بھی آنے والے حالات کو بھی یہ مزین کر دیتے ہیں، یہ خوبصورت کر دکھا دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مثلاً یہ کہ پچھلے زمانے میں جو گناہ ہو گئے وہ گناہ تھوڑی تھے، وہ بہت صحیح قدم تھا، اچھا کیا تو نے، اس موقع میں یہی کرنا چاہیے تھا، جو گھوسا مارا دوست کو وہ صحیح گھوسا مارا، اگر نہیں مارتا تو کمزور سمجھا جاتا۔ لہذا آپ کے ظلم کو، آپ کے گناہوں کو اور بدعمالیوں کو ڈبا دیتے ہیں نگاہوں میں، اور یہی نہیں بلکہ ما بین ایدیہم وما خلفہم، مستقبل کے سلسلے میں بھی کہ یہی تیرا مزاج، یہی تیری سختی، یہی گناہوں کی عادت تجھ کو کامیاب بنائے گی، آگے لے کے چلی جائے گی، ترقی کرے گی، ارے تو بس فلمی ستاروں کی طرح ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، یہی وہ خوشامدی ہوتے ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں اور دنیا میں بھی برباد کر دیتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے گناہ کرتے ہوئے وہ ذرہ برابر بھی شرما نہیں رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک خوشامدیوں کا حلقہ ہے ان کے اطراف، ایک خوشامدیوں کا حلقہ ہے جو ان سے کہہ رہا ہے آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے ان کا انجام، اور یہ خوشامدی ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے رات میں سایہ غائب ہو جاتا ہے، پھر یہ نظر نہیں آتے اور انسان پھر اکیلے بھگتتا ہے اور پھر وہ جیل جاتا ہے، کبھی کبھی سزا بڑی ہوتی ہے تو پھر موت کے گھاٹ بھی اتار دیا جاتا ہے، یہ دنیا میں اور آخرت میں بھی یہ سب کے سب غائب ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے، یہ ساتھ نہیں دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان برے دوستوں نے، ایک حد تک میں یہاں پہ ترجمہ کر سکتا ہوں، برے ساتھیوں نے زَيَّنُوا لَهُم، مزین کر دکھایا، ڈیکوریٹڈ کر دکھایا، خوبصورت کر دکھایا، ڈبا دیا نگاہوں میں ما بین ایدیہم، جو آگے آنے والے حالات ہیں، انہیں بھی آخرت بھی ہے جو مستقبل میں ہونے والی، وما خلفہم، اور جو کچھ انسان پیچھے چھوڑ چکا ہے، وحق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ ان لوگوں کے سلسلے میں ثابت ہو جاتا ہے پچھلی امتوں کی طرح جو گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے، جو سزا بھگت چکی ہے اسی راستے پہ، کسی کو ابو جہل کے راستے پر دوست لدارے، کسی کو ابو لہب کے راستے پر، کسی کو فرعون کے راستے پر، کسی کو نمرود کے راستے پر، کسی کو قارون کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر دوست اٹھا کے اس کے جنازے کو لے جاتے ہیں، برباد کر دیتے، تباہ کر دیتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ المرء، انسان جو ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ساتھ دوستی کرتا ہے، لہذا کسی انسان کو سمجھنا ہو تو اس کے معمول کو سمجھ لو، اس کے دوستوں کو سمجھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے ہمیشہ یاد رکھو نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرو، اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، بہت آسان مثال دی، فرمایا اگر لوہار سے دوستی کرو گے اور لوہے کی اگر بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو وہ تم کو جلا نہ بھی دے تو دھوئیں سے کپڑوں میں بدبو تو ضرور پیدا ہوگی، اور اگر عطر فروش سے دوستی کرو گے، عطر کی دکان پر بیٹھو گے، عطر وہ گفٹ میں تحفے میں نہ دے تب بھی جب تک بیٹھو گے خوشبو تو آتی رہے گی، خوشبو تو آتی رہے گی۔ ذرا سوچ لو تم کس کی مجلس میں ہو، کس کی صحبت میں ہو۔ چنانچہ
नेकोकारों की आप सोहबत में रहेंगे, नेक लोगों के साथ आप बैठे रहेंगे। किसी मौके पे उनकी ज़बान से इस्तिग़फ़ार निकल गया, किसी मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, किसी मौके पे सुभान अल्लाह निकल गया, उनके साथ बैठे बैठे आपकी ज़बान से भी अस्तग़फ़िरुल्लाह निकल जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह निकल जाएगा, जिक्र याद आ जाएगा, लिहाजा आपको आराम से एक नेकी मिल जाएगी। और अगर आप शराबी के साथ बैठे हुए हैं, शराब न भी पी रहे हो तो उसकी शराब की गिलास पे पानी पीकर गंदगी तो मुंह में जाएगी। माहौल की वजह से आपके दिल पर असर तो पड़ेगा, शख्सियत पे असर तो पड़ेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमा दी, नेकोकारों के साथ बैठोगे कुछ ना कुछ फायदा होगा, बदकारों के साथ बैठोगे कुछ ना कुछ फायदा होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, अलमर्उ मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन तुम जिनसे मोहब्बत करोगे उन्हीं के साथ मैदान हशर में खड़े कर दिए जाओगे। जानियों के साथ, बदकारों के साथ, गुनाहगारों के साथ अगर लॉयल्टी मोहब्बत है, उन्हीं के साथ मैदान हशर में इंसान खड़ा हुआ होगा। नेकों के साथ, मुत्तकियों के साथ, अल्लाह वालों के साथ मोहब्बत है, उन्हीं के साथ अल्लाह ताला क़यामत के दिन हशर करेगा, खड़ा कर देगा। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, देखो तुम किसकी सोहबत इख्तियार कर रहे हो। नेक लोगों की सोहबत अगर हम इख्तियार करेंगे, वो खुद ब खुद माहौल नेकियों पर हमको और आपको आमादा करेगा। आप क्लब पे जाके मेंबर बनेंगे और हजार रुपए पेमेंट कर कर अगर शराबियों के दरमियान में बैठेंगे, गंदी गालियां सुनेंगे, गंदे फहश कलाम सुनेंगे, बदबू आएगी, छींटे उड़ेंगे, नमाजों के वक्त तबाह होंगे और पेमेंट कर कर के अपने आप को डैमेज कर लेना, अपने अमाल को तबाह कर लेना, ये कहाँ की अक्लमंद ये गौर करें। इसके मुकाबले में नेकोकारों के साथ बैठेंगे, अल्लाह वालों के साथ बैठेंगे, इबादत गुजार लोगों के साथ बैठेंगे, अल्लाह ताला याद आता रहेगा, बगैर खर्चे के नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। और फिर अल्लाह वालों से मोहब्बत करने का मामला ये है कि उस पर इतना बड़ा अजर है, इतना बड़ा अजर है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ऐलान फरमाएगा, ऐनल मुतहाब्बून लिजलाली, महज मेरे लिए जो आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते थे वो कहाँ हैं, वो आ जाएं। आज मैं अपने अर्श के साये में उनको साया दूंगा, आज मेरे अर्श के सिवा कोई साया नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की तो सहाबा के अंदर वो मिजाज पैदा हो गया कि एक मर्तबा हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े ताबई हैं, दिमश्क के बहुत बड़े काजी थे और बहुत बड़े आलिम थे, बहुत उनकी इल्मी मजलिसें होती थी, दावती मजलिसें होती थी। बादशाह ने उनको काजी बना दिया, जज बना दिया। तो वो कहा करते थे कि जो चीजें मुझे पसंद थी, जिस जिम्मेदारी में मैं सवाब अजर पाता था, उससे तुमने मुझे महरूम कर दिया और ये जिम्मेदारी मुझे दे दी। मुजरिमों के दरमियान बैठो, फैसले करो, झगड़ों को सुनो, सारा वक्त मेरा तबाह हो रहा है। वो कई सहाबा से उन्होंने इस्तिफादा किया, कई सहाबा से, अगरचे के पैदा हो गए थे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था, इसीलिए वो ताबई शुमार किए जाते। वो हजरत अबू इदरीस खौलानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दिमश्क की जामिया मस्जिद में मैं देखा कि एक खूबसूरत से नौजवान है और 30-32 साल उनकी उम्र है, और मैंने देखा कि 20 सीनियर सहाबा हैं और वो सीनियर सहाबा मशवरे करते हैं और अगर किसी फैसले पे नहीं पहुंच पाते तो उस नौजवान के पास जाते और उस नौजवान से मशवरा लेते और उस नौजवान से मशवरा लेने के बाद मुतमईन होकर फिर अपनी अपनी जगहों पर वापस आ जाते। तो मैंने लोगों से पूछा, ये कौन नौजवान है जिनसे इतने सीनियर सहाबा, 20 सहाबा है, वो सब जाके इस्तिफादा कर रहे हैं? तो लोगों ने कहा ये मास बिन जबल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत मास बिन जबल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े चहीते सहाबी थे। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हज़रत मास से कहा था, ऐ मास मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ मास मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम आखिरत में भी, क़यामत के बाद भी मेरे साथ रहो, और मैं तुमको मशवरा देता हूँ कि तुम मेरे साथ रहने के लिए अपने आप को अहल बनाओ और ये करो कि हर नमाज से फारिग होने के बाद तुम ये दुआ करो कि ऐ अल्लाह आइन्नी अला ज़िक्रिका व हुस्नी इबादतिक, कि अल्लाह मुझे हमेशा आपका जिक्र और आपकी अच्छे से अच्छी इबादत करने की तौफीक दे, ये दुआ करते रहो। तो ये हजरत मास बिन जबल बैठे हुए हैं 30-32 साल के। हजरत अबू इदरीस खौलानी चाहते हैं
کہ ان سے جائیں ملاقات کریں، لیکن بھیڑ ہے کہ موقع ہی نہیں دے رہی ہے۔ پھر دوسرے دن حضرت ابو ادریس خولانی نے معلوم کیا کہ کیسے حضرت معاذ سے تنہائی میں ملاقات ہو سکتی۔ لوگوں نے کہا صبح سویرے آ جاؤ، تو سویرے وہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا ان سے پہلے حضرت معاذ آگے اور تہجد پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاذ بن جبل نے تہجد ختم کی، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی حضرت ابو ادریس آگے بڑھتے ہیں اور السلام علیکم کہہ کر مسافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کے لیے، محض اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ نے ان کے دونوں شانوں کو پکڑ کر کھینچا اور کہا اللہ کے لیے، کہا ہاں اللہ کے لیے، پھر کھینچا، کہا اللہ کے لیے، کہا ہاں اللہ کے لیے۔ تو کہا دیکھو میں تم کو ایک ایسی حدیث سناتا ہوں جس حدیث کو میں ایسا ہی آپ سنانا جو چاہ رہا ہوں، اس کے لیے میں نے تمہید باندھی۔ کہا حضرت معاذ نے کہ میں اللہ کے رسول کا ایک ارشاد تم کو سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہوئے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، فرمان ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ، میری محبت ان بندوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو محض میری بنیاد پر محبت کرتے ہیں، محض میرے دین کے خاطر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، محض میری خوشنودی کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور محض میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کے دین پر جڑنا، اللہ کے دین کے لیے بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کے خاطر محبت کرنا، یہ انسان کو پھر عرش رحمان کا سایہ بھی نصیب کرتا ہے، جنت بھی، اور آخرت کی کامیابی، اور دنیا کے لیے، گناہوں کے لیے، بدکاریوں کے لیے، بدعمالیوں کے لیے جمع ہونا، اس کے لیے خرچہ کرنا، اس کے لیے جتن کرنا، محنت کرنا، یہ انسان کو آخرت کی ناکامی اور جہنم کے رخ پر لے جا کر چھوڑتا ہے۔ لہذا فرمایا دیکھو وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، دوستوں کو دیکھ لو، ساتھیوں کو دیکھ لو، گناہوں کے داعی تو نہیں ہے، برائیوں کے داعی تو نہیں ہے، منکرات میں تو تم کو ملوث کر کے نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر یہ اللہ کی جانب سے تم پر مسلط ہے، یہ عذاب ہے، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو، نیک ماحول میں جانے کی کوشش کرو، کیونکہ ان خوشامد پسند ٹولے سے محفوظ رہنے کی اس لیے کوشش کرو، یہ گناہوں کو لبھا دیتے ہیں، یہ ظلم و زیادتی کو، یہ بے حیائی کو، اور یہ حرام کاریوں کو، یہ فحاشیوں کو، ان ساری چیزوں کو خوبصورت الفاظ میں تمہارے سامنے تعبیر کر کر تم کو باشعور نہیں بننے دیتے، گناہوں سے بچنے نہیں دیتے، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ثابت ہو جاتا ہے، اور پھر وہی حشر ہوتا ہے تمہارا جو پچھلی قوموں کا ہوا، پچھلی امتوں کا ہوا، قارون کا ہوا، فرعون کا ہوا، اور ابو جہل کا ہوا، ابو لہب کا ہوا، انہم کانوا خاسرین، یہ بڑے گھاٹے میں رہنے والے ہوں گے، بہت نقصان میں رہنے والے ہوں گے، اور یہ نقصان ناقابل تلافی نقصان ہوگا کہ جسم بھی ساتھ چھوڑ دے گا، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، ماں باپ بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ دیں گے، دولت بھی ساتھ چھوڑ دے گی، ملکیت بھی ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی چیز اللہ کے دربار میں ساتھ نہیں دے گی۔ لہذا کون سا راستہ اس دنیا میں تم منتخب کر رہے ہو، ذرا سوچ لو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انہی مجرموں کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رکھی تھی، اللہ کے کلام کو، وہ اس کی اشاعت کو، اس کو پھیلنے نہیں دینا چاہتے تھے، اور کیا سازشیں کرتے تھے، اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اس کے خلاف جو نیکوکار، جو جم گئے، ثابت قدم ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، اس کا بھی تذکرہ آ رہا ہے انشاءاللہ۔ اس کی ذات آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔